أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر کے وادی سینا پہنچ گئے، طور سینا کے نیچے، یعنی طور پہاڑ کے نیچے. تو لوگوں نے مطالبہ کیا، ان کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے کہا تھا کہ جب ہم ایک آزاد قوم ہو جائیں گے تو ہمارے پاس اپنا دستور ہوگا اور اپنا ایک قانون ہوگا اور نظام زندگی ہوگا، زندگی گزارنے کا طریقہ ہوگا، تو لائیے کوئی کتاب. اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی، پروردگار نے فرمایا آپ طور پہاڑ پر آ جائیے. وواعدنا، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلہ، 30 راتوں کا، کہ آپ 30 راتوں کے لیے طور پہاڑ پر آ جائیے اور یہاں آ کر رات میں عبادت کیجئے، دن میں روزہ رکھیے، یعنی اعتکاف کیجئے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے پورا کیا 10 کے ذریعے سے، 10 میں اور اس میں ملا دیا تو 40 ہو گئیں. 10 اور کیوں؟ اتممناها، پورا کیا ہم نے ان کو بعشر، 10 کے ذریعے سے. پہلے 40 کا نہیں فرمایا، پہلے فرمایا 30، اس کے بعد اپنی حکمت کے مطابق فرمایا کہ 10 راتیں اور اعتکاف کرو. اکٹھا کیوں نہیں 40 کا فرمایا؟ اس کی بہت حکمتیں ہیں، اس کے راز ہیں. اور بعد میں کیوں اضافہ کیا؟ اس کے راز وہی جانے. فتم میقات، لیکن غور کرنے والوں نے بہت حکمتیں بیان کی. اور ایک مشہور حکمت یہ کہ جب 40 دن کے بعد انہوں نے روزہ کھولا اور خوب منہ کو صاف کیا اللہ سے کلام کرنے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ روزے دار کے معدے کی، منہ کی نہیں، جو معدے سے جو بو نکلتی ہے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، وہ تو مجھے مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، لہذا اور 10 رات کو روزے رکھو. یہ چونکہ ایک روایت میں آ گیا اس لیے زیادہ مضبوط حکمت. فتم میقات ربی، تو پوری ہو گئی میقات ربی ہی، ان کے رب کے متعین کی ہوئی وقت کی مدت. 40 لیلہ، میقات کے معنی متعینہ وقت، وقت کی مدت. ان کے رب کا متعین کیا ہوا وقت پورا ہوا 40 لیلہ، 40 رات. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لأخیہ، اپنے بھائی سے 40 راتوں کے بعد نہیں، جب طور پہاڑ پر جانے لگے تو اپنے بھائی کو اپنا جانشین بنا کر گئے اور جاتے ہوئے ان کو کچھ نصیحتیں فرما کر کے گئے. اب ان نصیحتوں کا تذکرہ. موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے تھے کہ کسی کو لے کر کے ساتھ گئے تھے؟ بعض حضرات نے کہا کہ 70 لوگوں کو ساتھ لے کر کے گئے تھے، لیکن مضبوط بات یہی لگتی ہے کہ نہیں، اکیلے ہی گئے تھے. اور وہ آگے آ رہا ہے کہ پوچھا گیا سورہ طٰہٰ میں کہ آپ جلدی آگے، قوم کہاں ہے؟ تو کہا وہ میرے نقش قدم پر یہ آ رہی ہے. انشاءاللہ اس کا معنی وہی عرض کریں گے. وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لأخیہ، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے. ہارون علیہ السلام مشہور روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں. ان سے فرمایا اخلف، آپ جانشین بن جائیے، نی میرے، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہیے، قوم کی درستگی کرتے رہیے، ان کو سمجھاتے رہیے. وَلَا تَتَّبِعْ، اور پیچھے نہ چلیے، سبیل المفسدین، فساد کرنے والوں کے راستے کے. یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں کی منافقت کا ڈر تھا، اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو دل سے کلمہ نہ پڑھنے والے ہوں، جیسا کہ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایسے لوگ ہوں، اس کوئی بعید نہیں ہے. مفسدوں کے راستے کے پیچھے نہ چلیے، گویا کچھ لوگ تھے جن سے خطرہ تھا وہ فساد کریں گے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام لِمِيقَاتِنَا، ہمارے متعین کیے ہوئے وقت پر، وَكَلَّمَهُ، اور کلام کیا ہو ان سے، رَبُّهُ، ان کے رب نے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے بات کی، رب نے ان سے بات کی. لوگ اس کو بعض دفعہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ روزانہ ایسا ہوتا رہتا تھا، ایسا نہیں ہے. قرآن پاک یہ اسی موقع کے لیے بیان کر رہا ہے کہ رب نے ان سے براہ راست بات کلام فرمایا. قال رب اری، آئے ہائے، رب سے کلام کر کے شوق پیدا ہوا کہ رب کا دیدار بھی نصیب ہو جائے. قال،
عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اری دکھا دے تو نی مجھ کو اپنا آپ انظر الیکا ایک نگاہ ڈال سکوں الیکا آپ کی جانب ایک زیارت کر سکوں آپ کی آپ مجھے دیدار کرا دیجئے قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی ہرگز تو نہیں دیکھ سکتا ہے نی مجھ کو اس دنیا میں کوئی ان آنکھوں سے مجھ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن انظر دیکھ تو الی الجبل پہاڑ کی طرف فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَإِنِ اسْتَقَرَّ پس اگر ٹھہرا رہا وہ پہاڑ مکانہ اپنی جگہ فسوف ترانی تو ان قریب تو مجھے دیکھ سکے گا یعنی ایک جھلک دکھا دی کہ دیکھیے پہاڑ پر ایک ہلکی سی تجلی پڑتی ہے اگر وہ اپنی جگہ ٹھہر سکا اور میری تجلی برداشت کر سکا تو اس کا مطلب آپ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں برداشت کر سکے گا تو آپ کیسے دیکھ پائیں گے فلما تجلی تو جب تجلی فرمائی لفظی معنی روشنی ڈالی ربہ ان کے رب نے للجبل پہاڑ کے لیے اور ایک روایت کے مطابق چھوٹی انگلی کے بھی آدھے حصے کے برابر اس پر ایک روشنی پڑی جعلہ کر دیا ہو اس پہاڑ کو دکن ریزہ ریزہ وہ خرہ اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صعقاً بے ہوش ہو کر کے اللہ اکبر اس تجلی کو جو دیکھا موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر کے گر پڑے فلما افاقا تو جب افاقہ ہوا ہوش میں آئے ٹھیک ہوئی طبیعت قال سبحانکا فرمایا تیری ذات پاک ہے تبت الیکا میں نے توبہ کر لی الیکا آپ کی جانب میں رجوع کرتا ہوں اور میں سمجھ گیا کہ تجھے نہیں دیکھ سکتا ہے کوئی اس دنیا میں تو میں توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے اس بات سے کہ آئندہ کوئی ایسا مطالبہ کروں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں ہوں سب سے پہلے ایمان لانے والا ایک بات یاد آ گئی بعض لوگوں نے ایک حکمت بیان کی اور دل میں اترنے والی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ کی امت 50 نمازیں کس طرح پڑھے گی آپ واپس جائیے اور کمی کی گزارش کیجئے پھر کمی کی گزارش کی گئی تو 5 کم ہوئیں 45 رہیں فرمایا پھر واپس جائیے پھر واپس جائیے پھر واپس جائیے جمہور کے مسلک کے مطابق پروردگار کی زیارت حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو ایک حکمت بیان کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام واپس بار بار کیوں بھیج رہے تھے فرمایا نمازوں کی کمی اپنی جگہ کی بات تھی لیکن چونکہ ارمان نہیں نکلا تھا دیکھ نہیں پائے تھے تو چاہتے تھے کہ اس کو دیکھ لوں جو اس کو دیکھ کر آ رہا ہے قال یا موسیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام ان اصطفیتک علی الناس موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہ ہونے کا ایک ملال دل کے اندر تو تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر مرہم لگا رہے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی بے شک میں نے اصطفیت چن لیا ہے کا تجھ کو علی الناس لوگوں پر برسالاتی اپنے پیغامات کے لیے آپ چنیدہ ہیں آپ غم نہ کریں وبکلامی اور میں نے تجھ کو منتخب کیا ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے کائنات میں اس طرح کوئی بات نہیں کر سکا مجھ سے جس طرح تو بات کر رہا ہے ہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے اور پھر کیا ہوا آپ کی شان ہی بلند ہے فخذ ما آتیتک فخذ تو آپ لیجئے ما وہ چیز آتیتو جو میں دوں گا آپ کو وکم من الشاکرین اور آپ ہو جائیے شکر گزار لوگوں میں سے میں جو آپ کو تورات دوں گا جو احکام دوں گا ان پر پورا عمل کیجئے شکر گزاری کا مطلب یہی کہ اس کا حق ادا کیجئے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ تو ان کو تورات کی تختیاں ملی تو تورات میں کیا تھا وَكَتَبْنَا اور لکھا تھا ہم نے لہو ان کے لیے فی الالواح تختیوں میں لوح کی جمع الواح من کل شیء ہر ایک چیز لکھ ڈالی تھی موعظتاً نصیحت دینے کے لیے وتفصیلاً اور کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے لکل شیء ہر چیز کو میں پیچھے بتا چکا ہر چیز سے مراد یحتاج الیہ فی الدین وہ تمام باتیں کھول کھول کر بیان کر دی جن کی دین میں ضرورت تھی لیکن حل کیسے چلانی ہے اور پودے کیسے لگانے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ مضمون تورات کا نہیں تھا دین کی جتنی باتیں تھی وہ بھی کھول کر بیان کی اور موعظتاً جو دل کو نرم کرنے والی تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں تھی وہ بھی کھول کر بیان کی یعنی موعظہ جو ہے تقوی پرہیزگاری اور تفصیل احکام فخذھا تو ہم نے حکم دیا پکڑیے ہاں اس کو لیجئے بقوت طاقت کے ساتھ مطلب پورے عزم کے ساتھ کہ اس پر عمل کیا جائے گا اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا وامر اور حکم دیجئے قوم کا اپنی قوم کو یاخذوا لے وہ بھی احسنھا اس کے اچھے اچھے احکام کو
اچھے احکام کا مطلب نہیں کہ خراب خراب رہنے دو، اچھے اچھے لے لو، مطلب یہ ہے کہ جتنے احکام اس میں دیے گئے ہیں وہ سب بہت اچھے احکام ہیں۔ اپنی قوم کو کہیے کہ وہ اس کے ان بہترین احکام کو لے لے، اور یہ معنی بھی کہ ہر حکم میں دو پہلو ہوتے ہیں کہ کبھی رخصت ہوتی ہے اور کبھی عزیمت ہوتی ہے۔ مثلا نفل ہے بھائی، کرن پڑھنا چاہو تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں، تو قوم کو کہیے کہ نہیں، عزیمت کو بھی لیں اور ہر اچھے پہلو کو لیں، زیادہ اچھے طریقے، مثلا نفل کھڑے ہو کر پڑھیں تو زیادہ ثواب، تو زیادہ ثواب والا طریقہ لیں۔ سوریکم، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو دار الفاسقین، فرمانبرداری سے نکلنے والوں کا گھر، فرمانبرداری سے نکلنے والوں کا گھر تم کو دکھاؤں گا۔ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ ابھی ان قریب تم کو قوم عمالقہ کا علاقہ دوں گا، لیکن اس کے اوپر ماننا پڑے گا کہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا ان کو حکم نہیں دیا تھا۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ بعد میں ہو رہا ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر پہلے تو قوم عمالقہ کی طرف ہی بڑھے تھے، تو پھر دار الفاسقین کا معنی میں تمہیں دکھاؤں گا نافرمانوں کا گھر، مراد ہے کہ مصریوں کو میں نے تباہ کر دیا تو ان کا گھر دکھاؤں گا، مگر پلٹ کر یہ مصر میں آئے نہیں۔ تو سب سے آسان بات وہ ہے کہ تم یہ نیکیاں کرتے رہو، پھر تم جنت میں جاؤ گے، تمہارے دشمن دنیا میں تو ہلاک ہو گئے، میں تمہیں آخرت میں ان کا جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھاؤں گا کہ وہ گئے جہنم میں تمہارے دشمن۔ ساصرف عن آیاتی، لیکن آگے کا مضمون بڑا زبردست، بڑا خطرناک بھی، کیا؟ اللہ کی آیتوں پر عمل کی توفیق کس کو ہوتی ہے اور کون اس پر عمل سے توفیق سے محروم ہو جاتا ہے؟ سأصرف، ضرور میں پھیر دوں گا، عن آیاتی، اپنی آیتوں سے، الذین، ان لوگوں کو، یتکبرون، جو اکڑتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، اکڑنے والوں کو اللہ کی آیتوں پر عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اللہم احفظنا۔ جب انسان اکڑنے لگتا ہے اللہ کے حکموں کے مقابلے میں تو پھر اس کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ دیکھیں گے کُلَّ آیَةٍ، ہر نشانی کو، ایک ایک معجزہ دیکھیں، اللہ کا ایک ایک حکم دیکھیں، لا يُؤْمِنُوا بِهَا، تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور ایسے اکڑنے والے لوگ، وَإِن يَرَوْا، اگر وہ دیکھیں، سبیل الرشد، ہدایت کے راستے کو، لا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، نہیں وہ بنائیں گے اس کو، سبیلاً، راستہ، یعنی ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کرتے ہیں، اس پر نہیں چلتے ہیں۔ جب انسان اکڑتا ہے تو کیا کیا نقصان ہوتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور ایسے لوگ اگر دیکھتے ہیں سبیل الغی، گمراہی کا راستہ، یتخذوہ سبیلا، تو اس کو راستہ بنا لیتے ہیں۔ گمراہی کے راستے پر چلنا ان کو آسان ہوتا ہے، نیکی کے راستے پر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہیں تکبر کے نقصانات، اور ابلیس خود جنت سے نکلا تکبر کی وجہ سے، اسی لیے کہا گیا کہ تکبر ام الامراض ہے، تمام بیماریوں کی جڑ تکبر ہے، ہر بیماری کے پیچھے تکبر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ سزا ایسے لوگوں کو کیوں ملتی ہے؟ اس لیے کہ جب یہ اکڑتے ہیں تو میری آیتوں کو جھوٹا کہتے ہیں، اور جو میری آیتوں کو جھوٹا کہتا ہے پھر اس کو یہ سزا ملتی ہے۔ ذالک، یہ کون؟ ذالک العذاب، یہ سزا، بانہم، اس لیے کہ انہوں نے کذبوا، جھوٹ سمجھا، بآیاتنا، میری آیتوں کو، وکانوا عنہا غافلین، وہ ان آیتوں سے بے خبر تھے، بے خبر ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا کیا حکم دیے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو جھوٹ سمجھتے ہیں ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، برباد ہو جاتے ہیں ان کے عمل، سب کام برباد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ جو برباد کر دیتا ہے ان کے عملوں کو، یہ ان کے اوپر کوئی ظلم ہوا نہیں۔ حل یجزون، نہیں سر، دیکھیے میں نے کل کہا تھا حل، اس کے بعد الا آئے تو حل کا معنی کیجئے نہیں، ورنہ حل کا معنی کیا؟ حل یجزون، حل نہیں، یجزون، سزا دی جاتی ہے ایسے لوگوں کو، الا، مگر، ما کانوا یعملون، ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ چونکہ انہوں نے تکبر کیا، اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہا، آخرت میں اللہ سے ملنے کو جھوٹ کہا، ایسے لوگ جب منکر ہوئے تو جو وہ چھوٹے موٹے کام کرتے رہتے وہ بھی سب برباد ہو گئے، اس پر بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا، موسیٰ علیہ السلام ادھر سے تورات لے کر آ رہے ہیں، ادھر پیچھے کیا ہو گیا سنو۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی طور پر ہی ہیں، تو آگے ہم پڑھیں گے کہ وہیں ان کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ آپ کی قوم تو پیچھے بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی ہے۔
یہاں آگے کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور قوم بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہے، اور وہی معلوم ہو چکا تھا طور پر کہ قوم نے اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی کیا کیفیت بنی. واتخذ، اور بنایا قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ، ان کے بعد سے مطلب بعد ذہابہ الی الطور، ان کے طور پر جانے کے بعد بنایا تھا من حلیہم، اپنے زیور میں سے عجلاً، ایک بچڑا بنایا تھا. یہ ان کا زیور کون سا تھا؟ سورہ طٰہٰ میں آئے گا کہ زیور ان کا نہیں تھا بلکہ یہ لے کر آئے تھے فرعونی لوگوں کا زیور. اور یہاں سامری ان کا ایک بڑا سنار تھا، لیکن زبردست قسم کا منافق، زبردست باتونی. اس نے تقریر کی لوگوں کے بیچ میں کہ جب تک یہ پرایا مال تمہارے پاس ہے تب تک خدا کی مدد کیسے آئے گی، تم خدا کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے. تو سب لوگوں کو کہا کہ اس سارے زیور کو ایک کھڈے میں ڈالو، اور اس نے بھی ڈالا. تو اسی زیور سے پھر اس نے بچڑا بنا لیا. اور جب اس بچڑے نے بیں بیں کرنا شروع کیا تو سورہ طٰہٰ میں آ رہا ہے، اس نے کہا ذا الہکم، یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے. پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام طور پر کس خدا سے ملنے کے لیے گئے. من حلیہم، ان کے زیور سے بنایا عجلاً، ایک بچڑا. لیکن کہا قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ سامری نے جب بنایا اور قوم کے بھاری تعداد اس پر ٹوٹ پڑی پوجا کے لیے، تو گویا ساری قوم نے بنایا اس قوم نے عجلاً، بچڑے کو. کیا بنایا؟ بچڑا کیا تھا؟ بدل آ رہا ہے. جسداً، یعنی بغیر جان کے، بغیر روح کے ایک ڈھانچے کو. جسد کے معنی ڈھانچہ، ایک سٹرکچر. وہ پورا بچڑا نہیں تھا. لہو خوار، اس کے لیے بیل کی سی آواز تھی. لہو، اس کے لیے خوار تھی. خوار کہتے ہیں گائے بیل کی آواز کو. ایسے آواز نکال رہا تھا اور کچھ نہیں تھا. یہ آواز کیوں نکلتی تھی؟ جب وہ جسد تھا خالی. بعض نے کہا کہ نہیں، جسد تو تھا لیکن اس کے اندر گوشت پوست بن گیا تھا اور بچڑے کی طرح بول رہا تھا. اور جسد کا لفظ کہہ رہا ہے کہ گوشت پوست نہیں تھا، تو پھر بولتا کیوں تھا؟ تو وہ بھی سورہ طٰہٰ میں آئے گا کہ اس کے اندر سامری نے کچھ ڈالا تھا جس کی وجہ سے اس میں سے صرف آواز نکلتی تھی. اور ایک طبقے نے یہ کہا کہ نہیں، اس میں کچھ سوراخ رکھے تھے کہ ہوا گھستی تھی اور نکلتی تھی تو اس سے آواز آتی تھی. لیکن پہلی بات زیادہ مضبوط ہے، چونکہ وہاں سورہ طٰہٰ میں ویسے ہی الفاظ ہیں قرآن پاک کے کہ اسے ماننا پڑتا ہے کہ اس نے کچھ ڈالا جس کی وجہ سے آواز آنے لگی. الم یروا انہ لا یکلمہم، الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انہ، اس بات کو کہ وہ بچڑا لا یکلم، بات نہیں کرتا تھا، ہم، ان سے. اگر خدا بنائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا سنے، خدا سمجھے، ان سے باتیں کرے، وہ ان سے مانگے، وہ ان کو دے. حالانکہ وہ تو ہر بات کے اوپر بیں بیں ایک ہی بات بولتا تھا. ولا یہدیہم، اور پروردگار کا سب سے بڑا کام کہ انسانوں کی رہنمائی کرے. وہ بچڑا تو کوئی رہنمائی نہیں کر رہا تھا. ولا یہدیہم، اور نہیں وہ دکھاتا تھا ہم، ان کو، سبیلاً، سیدھا راستہ، کوئی راستہ. اتخذوہ، انہوں نے بنایا اس بچڑے کو، خدا بنا لیا. وکانوا ظالمین، اور تھے وہ ظلم کرنے والے لوگ. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، زبردست تقریر فرمائی، سمجھایا. وہ سورہ طٰہٰ میں آ رہا ہے کس طرح سمجھایا. یہاں بھی تھوڑا سا نیچے آ رہا ہے. لیکن جب لوگ سمجھے تو احساس ہوا ہمیں کیا ہو گیا تھا، اور بڑے شرمندہ ہوئے. اس کو قرآن نے یوں بیان کیا، وَلَمَّا سُقِطَ، اور جب گرا دیا گیا وہ بچڑا، فی ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں. یہ عربی کا محاورہ ہے، گرا دیا گیا، یعنی وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا تھا ہمیں، ہم بچڑے کو خدا سمجھ بیٹھے. وَرَأَوْا، اور انہوں نے دیکھا، اَنَّهُمْ، کہ وہ قَدْ ضَلُّوا، یقیناً بھٹک چکے ہیں. اس پر انہوں نے پھر ندامت کے ساتھ اور دل کی ندامت کے ساتھ یہ دعا کی. قالوا، انہوں نے کہا، لا، قسم بخدا، ان لم یرحم، اگر لم یرحم، نہیں رحم فرمائے گا نہ ہم پر، ربنا، ہمارا رب، ویغفر، اور نہیں معاف کرے گا، لنا، ہمارے لیے، ہمیں بخشے گا نہیں، لنکونن من الخاسرین، تو ضرور بالضرور ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے. یہ انہوں نے احساس کے ساتھ دعا کی، ہائے ہائے ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کہاں پڑ گئے تھے. ولما رجع موسیٰ، یہ تو بیچ میں بات بتائی قرآن پاک نے. اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹے تو کیا ہوا. ولما رجع، اور جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ، اپنے قوم کے پاس، غضبان، اس حال میں کہ وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے، اسفاً، اس حال میں کہ وہ بہت زیادہ افسوس اور غم کر رہے تھے. قال بیس ما
فرمایا بیسا کتنی بری ہے ما وہ چیز خلفتمونی جو تم نے میری جانشینی کی من بعدی میرے بعد تم اچھے جانشین نکلے اور میرے پیچھے تم نے اچھے کام کیے. یہ کام کرنے کے لیے تم کو کہہ کر گیا تھا عجلتم امر ربکم عجلتم کیا تم نے جلدی کی امر ربکم اپنے رب کے حکم سے. مطلب میں تمہارے لیے تمہارے رب کا حکم ہی تو لینے گیا تھا تو کیا تم نے سوچا کہ پتہ نہیں کب آئے گا حکم اس سے پہلے ہی ہم بچڑے کی پوجا شروع کر دیں. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَلْقَى اور ڈالا انہوں نے الواح تختیوں کو ڈالا کا مطلب یہ نہیں کہ پھینک دیا ان کو, نہیں, وہ جو غصے کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے ان کو غصہ تھا اس کی وجہ سے ایک جانب تختیاں رکھیں, اس کو قرآن نے بیان کیا اتنی تیزی کے ساتھ رکھیں کہ جیسے انہوں نے ڈالا. وَأَخَذَ اور پکڑا بِرَأْسِ أَخِيهِ اپنے بھائی کے سر کو, اور آگے آ رہا ہے سورہ طٰہٰ میں ایک ہاتھ میں سر کو پکڑا ایک میں داڑھی کو پکڑا. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ان کو کھینچنے لگے اپنی جانب. کیوں غصہ کیا اپنے بھائی کے اوپر کہ آپ نے دیکھا قوم گمراہ ہو گئی, کیا کیا آپ نے. قال ابن امہ بھائی نے بڑی حکمت کی بات کی. قال فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام نے ابن امہ او میری ماں کے بیٹے تو باپ کے بھی تھے لیکن ماں کا نام لینے سے دل میں ایک نرمی آتی ہے. اے میرے حقیقی بھائی بات تو سنیں. ان القوم بے شک لوگوں نے استضعفوا کمزور سمجھ لیا تھا نی مجھ کو, وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي اور قریب تھی یہ بات کہ وہ مجھ کو قتل کر ڈالے. میں نے اتنا سمجھایا کہ اب بس ایک ہی بات باقی تھی کہ میں ان سے جھگڑوں کہ وہ مجھ کو قتل کر ڈالیں, اس کے علاوہ میں جو کچھ کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. اور آگے آ رہا ہے انہوں نے کہا میں اپنے قتل سے بھی نہ ڈرتا, مجھے ڈر یہ ہو گیا کہ کچھ لوگ میرے ساتھ ملیں گے اور کچھ سامری کے ساتھ ملیں گے اور اس طرح خانہ جنگی میں قوم مبتلا ہو جائے گی. خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی تو میں ڈر گیا کہ آپ کہیں گے کہ قوم کو خانہ جنگی میں مبتلا کیا اور میرا انتظار نہیں کیا, ورنہ اس کے علاوہ میں جتنا سمجھا سکتا تھا وہ میں نے سمجھایا. یہ الفاظ دیکھ لیجئے, بعض لوگوں سے خطا ہوئی کہتے ہیں انہوں نے سمجھایا ہی نہیں تھا. فلا تشمت تو آپ نہ ہنسنے کا موقع دیجئے بھی مجھ پر الاعداء دشمنوں کو, کہ دشمن کہیں کہ دیکھیے پوجا بھی ہم نے کی تب یہ ہم سے جھگڑتا رہا, اب بھائی سے ڈانٹ بھی اسی کو پڑی. ولا اور مت تجعلنی مجھے شامل کیجئے مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ, مجھے ان میں شامل نہ کیجئے, میں تو ان کو سمجھا رہا تھا. قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اغفر بخش دے لی میرے لیے, بخشش فرما میرے لیے. یہاں ایک بحث چل پڑی کس بات کی بخشش کہہ رہے ہیں. یہ جو بھائی کے ساتھ سختی کر لی کہ میرا بھائی تو ایسا نہیں تھا یہ مجھے معاف کر دیجئے, ولی اخی اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دیجئے. تو بھائی نے تو کوئی غلطی نہیں کی تھی, تو دو جواب دیے گئے. ایک یہ کہ اگر کوئی کوتاہی ہوئی میرے بھائی سے تو اے میرے مالک ان کو بھی معاف کر دیجئے. اور یہ بھی کہا گیا کہ نہیں صرف بھائی کی دل جوئی کے لیے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا کہ میرے بھائی کو بھی معاف فرما دیجئے. وادخلنا فی رحمتک اور ہم دونوں کو داخل کیجئے اپنی مہربانی میں, وانت ارحم الراحمین اور آپ ہیں ہی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ان الذين بے شک وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنایا تھا العجل بچڑے کو, کیا بنایا تھا, الہن خدا بنا لیا تھا چھپا ہوا ہے. سینالہم ضرور پہنچے گی ان کو, ضرور ملے گا ان کو, غضب من ربہم ان کے رب کا قہر, ان کے رب کا غصہ غضب, وذلۃ اور ذلت بھی ان کو پہنچے گی فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں. چنانچہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ حکم دیا گیا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی انہوں نے خود دعا کی تھی کہ اے پروردگار ہمیں معاف فرما, فرمایا معافی ہوگی لیکن پوجا کرنے والوں کو قتل کیا جائے. جنہوں نے نہیں پوجا کی, اور بعض نے کہا جنہوں نے پوجا بھی نہیں کی تھی اور منع کرنے میں بھی کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا تھا, ان کو کہا گیا اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو. دوسرے حضرات کہتے ہیں نہیں پوجا نہ کرنے والوں کو کہا اب ان کو قتل کرو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں المفترین اپنی طرف سے باتوں کو گھڑنے والوں کو یا گھڑ کے اللہ پر لگانے والوں کو, جو اپنی طرف سے جھوٹ گھڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ نے فرمایا. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے السیئات برائی کے, ثم تابوا
फिर उन्होंने तौबा की मिन बादिहा, इसके बाद वह आमनू, और वो ईमान ले आए, पक्के सच्चे मोमिन बन गए, जिस तरह के ये लोग भी तौबा करके मोमिन बन गए थे। इन रब्बका, बेशक तेरा रब, मिन बादिहा, उनके इसके बाद, उनकी तौबा के बाद, उनके ईमान कबूल करने के बाद, लगफूरुर रहीम, जरूर बेजरूर बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। चुनांचे इनको माफ कर दिया गया, इनको बख्श दिया गया, मगर कत्ल के बाद। वलम्मा सकता, अब कितने लोग कत्ल हुए जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी? इस मौके पर मुफस्सिरीन ने बहुत मुबालगा किया, वल्लाहु आलम, बहुत ज्यादा तादाद लिखी है, लेकिन बहरहाल एक बड़ी तादाद जिसने बछड़े की पूजा की थी उसको कत्ल किया गया। वलम्मा सकता, और जब थम गया, अन मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम से, अल गज़ब, गुस्सा, जब गुस्सा थोड़ा उतरा। इसमें एक बात आएगी कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम समझाते रहे कौम को, और कौम कत्ल के लिए तैयार होगी, बात नहीं मानी, तो मूसा अलैहिस्सलाम की बात कैसे मान ली? और उन्होंने इतना सख्त हुक्म दिया कि जिन्होंने पूजा की उनको कत्ल किया जाए। अल्लाह ताला हर आदमी को अलग किस्म की एक शान देता है। मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर ऐसा रौब, ऐसा दबदबा अल्लाह ने दिया हुआ था कि उनके सामने कोई चू नहीं कर सका, कोई बात ही नहीं कर सका, सबको सजा मिल गई। अब जब गुस्सा थमा, वो सब कुछ गुस्से में, अल्लाह के लिए गुस्सा था। वलम्मा सकता, जब थमा मूसा अलैहिस्सलाम से, अल गज़ब, गुस्सा, फिर क्या हुआ? अखज़ल अलवाहा, ली उन्होंने तख्तियाँ जो नीचे रख दी थी, वफ़ी नुस्खतिहा, और उस तख्तियों की लिखाई में, नुस्खा के माना लिखाई, जो उसमें लिखी गई थी, तहरीर थी, उसमें क्या था? हुदन, उसमें हिदायत थी, व रहमतुन, और मेहरबानी थी, लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून, उन लोगों के लिए, लिरब्बिहिम, जो अपने रब के लिए, यरहबून, डरते हैं। अब रब के लिए कब्जा कीजिए, रब से डरते हैं, जो अपने रब ही से डरते हैं, उनके लिए बड़ी मेहरबानी, बड़ी हिदायत थी। उन तख्तियों के अंदर लिखी हुई अल्लाह की तरफ से बड़ी हिदायत की बातें। वख्तारा मूसा कौमहु, और चुना मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को, 70 रजुलन, यानी 70 लोगों को चुना। तो कौम पर जो ज़बर है, कहते हैं मनसूब बिनज़िल खाफिज है, असल में इबारत है अरबी ग्रामर के एतबार से मिन कौमिही, तो वैसे ही तर्जुमा करते हैं। वख्तारा, और चुना मूसा अलैहिस्सलाम ने कौमहु, अपनी कौम में से, 70 रजुलन, 70 लोगों को, लिमीक़ातिना, हमारे मुतय्यन वक्त के लिए। ये 70 लोगों को क्यों चुना था? बाज़ लोगों ने कहा कि ये वही लोग थे जो तूर पहाड़ पर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गए थे, लेकिन ये बात तो बड़ी ही कमज़ोर है। दूसरी बात हमारी तफसीरों में ये मिलती है कि ये 70 लोगों को साथ लेकर मूसा अलैहिस्सलाम गए थे, उन लोगों की तरफ से माफ़ी और माजरत पेश करने के लिए जिनसे गलती हो गई थी, बछड़े को पूजा गया था, तो ये भी कमज़ोर बात है, वो तो माफ़ी हो गई, मामला ख़त्म हो गया। तो तीसरी बात ज़्यादा मजबूत लगती है कि जब तौरात पेश की गई लोगों के सामने, तो लोगों ने कहा कि हम कैसे माने कि ये अल्लाह ने ही तौरात दी है। तो उन्होंने कहा 70 लोगों को मेरे साथ करो, ये गवाह बनेंगे, अल्लाह बताएगा मैंने ये तौरात दी है। चुनांचे ये गए वहाँ, लेकिन इन्होंने गुस्ताखी कर दी, जो हम पीछे पढ़ चुके सूरह बकरा में, लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, हम आपको नहीं मानेंगे यहाँ तक कि आपको हम अल्लाह को देखें, तब तक ईमान नहीं लाएंगे। तो जब इन्होंने ये गुस्ताखाना सवाल किया तो उस पर इन पर अजाब आया। क्या अजाब? फलम्मा अखज़तहुम रजफा, तो जब पकड़ा उनको ज़लज़ले ने, और दूसरे मकाम पर साइक़ा, कड़क ने, ऊपर से कड़क झटका, बिजली की गर्ज, और नीचे से ज़लज़ला आया, तो सब के सब मर गए। क़ाल रब्बी, या तो मर गए या मौत के जैसी उन पर बेहोशी तारी हो गई। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम दस्त बदुआ हुए। क़ाल रब्बी, ए मेरे रब, लौ शीता, अगर तू चाहता, अहलकताहुम, तो हलाक कर देता इनको, मिन क़ब्लु, इससे पहले, वही आया, और मुझको भी हलाक कर देता। ये मुझको क्यों कहा? बड़ी लंबी बहस है। इसलिए कि अगर ये 70 लोग हैं मेरे रब मरे रहे, तो मैं वापस कौम के पास जाऊंगा तो कौम छोड़ेगी मुझे, वो तो हलाक कर देगी कि 70 लोगों को मार करके आ गया है। अतुहलिकुना, क्या तू हलाक करेगा ना हमको? यहाँ इसमें इशारा है कि अब हम वापस जाएंगे, फिर मेरे भाई को लोग छोड़ेंगे, फिर ईमान वालों को कैसे छोड़ेंगे? ये तो एक ज़बरदस्त जंग लग जाएगी। अगर तू चाहता ऐसे गुस्ताख लोगों की वजह से हलाकत, तो पहले ही हलाक कर देता।
اتہلکنا کیا تو ہلاک کرے گا نہ ہم کو بما فعل السفہاء اس کام کی وجہ سے جو کیا کچھ بیوقوفوں نے منا ہم میں سے، ان ہی الا فتنتک نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش ہے۔ مطلب یقیناً ایسا ہی لگتا ہے کہ تو ان کو ہمیشہ کے لیے مردہ نہیں رہنے دے گا، زندہ کرے گا، یہ تیری آزمائش ہے۔ یہ جھٹکا کیوں دیا گیا؟ تاکہ دیکھیں کہ اس کے بعد ایمان کون قبول کرتا ہے، شکر کون کرتا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، اور کون دوبارہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تضل بہا ایسے ہی آزمائشوں کے ذریعے سے تو گمراہ کرتا ہے من تشاء جس کو چاہتا ہے، وتہدی اور ہدایت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ یہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ انت ولینا تو ہی ہمارا کارساز ہے، فاغفر تو بخشش فرما تو لنا ہمارے لیے، وارحم اور رحم فرما تو نہ ہم پر، وانت خیر الغافرین اور تو ہے بخشنے والوں میں زبردست بخشنے والا، تو بہترین معاف کرنے والا، تو ہی معاف کرتا ہے، معاف فرما دے۔ چنانچہ معاف ہو گئے، یہ لوگ زندہ ہو گئے، یہ مضمون ختم ہو گیا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً اب لگے ہاتھوں موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دعا کی، اکتب اے پروردگار لکھ دے لنا ہمارے لیے، فی هذه الدنیا حسنہ اس دنیا میں تو ہمارے لیے اچھی حالت لکھ دے۔ حسنہ کے معنی نیکی کرنے کی توفیق، دنیا کی آسانیاں بھی اس میں شامل ہیں، وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی تو ہمارے لیے حسنہ لکھ دے۔ اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، تو لکھ دے اس دعا کو ہمارے لیے دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ۔ انا ہدنا الیک بے شک ہم متوجہ ہو گئے الیک آپ کی جانب۔ اس کو مسئلے سے بات کرو، کیا مسئلہ ہے؟ اس کو بھی انا ہدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ہدنا الیک بے شک ہم ہدنا متوجہ ہو گئے، توبہ کی ہم نے الیک آپ کی جانب، ہدى یہود متوجہ ہونا، توبہ کرنا، ہم سب تیرے آگے گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ قال عذابی اصیب به من اشاء اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آپ فرما رہے ہیں کہ حسنہ مہربانی رحمت لکھ دے ہمارے لیے، تو میرا ضابطہ سنو۔ قال عذابی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عذاب اصیبو میں پہنچاتا ہوں اپنے عذاب کو، بھی اس عذاب کو، من اشاء جس پر میں چاہتا ہوں۔ ہزاروں لوگ گناہ کرتے ہیں، فوراً سزا نہیں ملتی ہے، جس کو میں چاہتا ہوں اس کو سزا دیتا ہوں، جو سزا کے لائق ہو جاتا ہے، جس کے لیے پھر معافی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اسی کو سزا ملتی ہے۔ ایسے ہر ایک کو سزا نہیں ملتی، اور چھوٹی موٹی لغزشوں پر سزا نہیں ملتی۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور میری رحمت میری مہربانی چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، یہاں تک کہ ظالموں کو بھی کھانے کے لیے روٹی دیتا ہوں، رہنے کے لیے مکان دیتا ہوں، پہننے کے لیے کپڑے دیتا ہوں، یہ میری رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے۔ سزا تو کسی کسی کو دیتا ہوں، مہربانی تو سب کو ملے گی، لیکن یہ دنیا کی بات ہے۔ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، دونوں جہان میں کسی کو میری رحمت نصیب ہو، رحمت خاصہ، دنیا میں بھی اللہ کی مہربانی رہی حسنہ، اور آخرت میں مر کر بھی حسنہ ملے کہ بخشش نصیب ہو جائے اور جنت نصیب ہو جائے، یہ کس کو ملے گی وہ سنو۔ فَسَأَكْتُبُهَا زمخشری کے مطابق ترجمہ، تو ضرور لکھوں گا میں ہاں اس مہربانی کو، کون سی؟ یہی مہربانی خاصہ، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے لکھوں گا، والذین هم بآیاتنا یؤمنون اور ان کے لیے لکھوں گا جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے یہ کہ عام رحمت عام، یہ تو سب کو شامل ہے۔ مکہ کے کافروں کو، اللہ کے حبیب کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کے گھر کے اندر شرک کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو کھانے کے لیے روٹی مل رہی ہے اور دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں، یہ میری رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے۔ البتہ وہ خاص رحمت کہ دنیا میں دین پر عمل کرنے کی توفیق ملے اور آخرت میں اس کا صلہ ملے، جنت ملے، یہ کس کو ملے گا؟ للذین یتقون ان لوگوں کے لیے یہ رحمت لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، جو گناہوں سے بچیں گے، کفر اور شرک سے بچیں گے، ویؤتون الزکاۃ اور جو زکوٰۃ ادا کریں گے ان کو ملے گا، والذین هم بآیاتنا یؤمنون اور جو میری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو
کچھ زمانے کے بعد دنیا سے تشریف لے جائیں گے، قوم تو ان کی کافی لمبے عرصے تک رہے گی دنیا میں۔ یہ مضمون اللہ نے ذہن میں ڈالا، اس کا جوڑ کیا ہے، میں بہت سوچتا رہتا تھا ہر مرتبہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لیکن ان کی قوم تو ایک زمانے تک دنیا میں رہے گی۔ تو یہ جو دنیا میں بھی دین پر عمل کرنے کی مہربانی اور آخرت میں جنت اس کے بدلے میں ملی، تو یہ آگے کس کو ملے گی؟ فرمایا جب تک آخری پیغمبر آتے تب تک انہی کاموں کے کرنے والوں کو ملے گی۔ کون سے کام؟ تقوی اختیار کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، میری آیتوں کو مانتے رہیں، ان کو یہ نعمت نصیب رہے گی۔ لیکن جب میرے آخری پیغمبر آ جائیں گے تو پھر جو ان کو نہیں مانے گا ان کو پھر یہ میری مہربانی کہ دنیا میں دین پر عمل کی توفیق ہو جائے اور آخرت میں جنت نصیب ہو جائے، پھر جو ان کو نہیں مانے گا ان کو وہ رحمت نصیب نہیں ہوگی۔ اور لگتا ہے کہ یہی وہ موقع ہے جس میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعارف کرایا گیا پورا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ اور جب اس امت کی فضیلت بیان کی گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلتیں اور اس امت کی فضیلت سن کر کے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا، کاش کہ میں بھی اس امت کا ایک فرد بنوں جس کے لیے وہ ساری روایتیں ہماری۔ یہی لگتا ہے وہ موقع ہے۔ مجھے اللہ نے توفیق دی، بہت دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، لیکن یہ مجھے اللہ پاک نے اس مرتبہ بار بار غور کیا، میں نے کل تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جوڑ ہے اس کا، آئندہ کس کو یہ مہربانی ملے گی۔ یہ نہیں کہ میں ہی کہہ رہا ہوں، یہ مفسرین نے بھی بیان کیا، لیکن اس سے پہلے وہ بات اترتی نہیں تھی دل میں۔ الذین یتبعون الرسول، الذین وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے یہ مہربانی، للذین اتقوا پر نا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو وہ مہربانی ملے گی۔ اور آئندہ کس کو ملے گی؟ الذین یتبعون الرسول، ان کو ملے گی جو پیچھے چلیں گے الرسول، ایک عظیم الشان رسول کے، النبی، جو نبی ہوں گے۔ اور اس میں بھی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی شفیع صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ اسی دور میں بتا دیا گیا کہ جو وہ آخر میں نبی آئیں گے وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہوں گے۔ اور رسول نبی کا مطلب کہ نئی شریعت لے کر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی شریعت کے کچھ مسائل ان کے دور میں بدل جائیں، کیونکہ حالات بدلیں گے تو احکام منسوخ ہوں گے، تو ہو سکتا ہے ان کی نئی شریعت ہو، وہ رسول بھی ہوں گے اور کچھ احکام بدلیں گے۔ النبی الامی، اور وہ نبی امی ہوں گے۔ اور یہ اشارہ ہو گیا چونکہ سارے یہودی اور عیسائی امی کہتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، بلکہ سارے عرب کو۔ اور ابھی ہم پیچھے سورہ آل عمران میں پڑھ چکے کہ یہ لفظ تنزیہ طور پر بھی وہ استعمال کرتے تھے، کہتے نہیں تھے کہ امیوں کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جتنا مرضی ان کو لوٹیں۔ تو امی کس کو کہتے تھے؟ عرب کے لوگوں کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو۔ تو اشارہ تھا کہ وہ امیوں میں سے ہوں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، آپ کے خاندان میں سے بنو اسحاق بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے۔ الذین یجدونہ، لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ الذی یجدونہ، ان کو پائیں گے لوگ مکتوباً لکھا ہوا عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، ان کا تذکرہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے اور آج بھی موجود۔ یأمرہم بالمعروف، اور ان کی کوئی پہچان، وہ حکم دیں گے لوگوں کو نیکی کا، وینہا، اور روکیں گے وہ لوگوں کو عن المنکر، برے کاموں سے، ویحل لہم الطیبات، اور وہ حلال کریں گے لوگوں کے لیے الطیباتی، پاک چیزیں، ویحرم، اور وہ حرام کریں گے، یعنی حرام بیان کریں گے، علیہم، ان کے سامنے، الخبائث، گندی چیزوں کو، ویضع عنہم اسرہم، اور وہ اتاریں گے، نیچے رکھ دیں گے، عنہم، لوگوں سے، اسرہم، ان کے بوجھ کو۔ یہ بوجھ کیا ہے؟ وہ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا کہ فببغیہم، یہ یہودیوں کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے، حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام کر دی تھی کچھ حلال چیزیں، پاک چیزیں، یہ ان کو سزا ملی تھی ان کے گناہوں کی۔ تو وہ جو حرام کر دی تھی، کچھ سخت احکام دیے گئے تھے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ ہیں اسر، وہ ان کو بھی رکھیں گے، والاغلال، اور وہ رکھ دیں گے نیچے کچھ توقوں کو۔ توقوں سے مطلب کیا ہے؟ ان کے مولویوں نے اور ان کی برادریوں کے بڑے لوگوں نے جو رسم و رواج کے بندھن برادریوں کے گلے میں ڈال دیے تھے، ان توقوں کو بھی اتاریں گے نیچے۔ دو باتیں ہوئیں، ایک جو اللہ کی طرف سے سخت احکام آئے تھے ان کو آسانی میں بدل دیں گے، اور دوسرے جو ان کے
مذہبی لوگوں نے اور برادری کے بڑے لوگوں نے اپنے اوپر زبردستی کے پھندے ڈال دیے تھے، ان پھندوں سے بھی ان کی جان نکالیں، ان کو بچائیں گے، ان توقوں سے ان کی گردنوں کو آزاد کریں گے۔ اللہ کی لعنت علیہم، جو توق ہیں ان کے اوپر، الذین آمنوا بہ۔ تو اس زمانے میں یہ رحمت کس کو ملے گی؟ سنیں، فالذین، تو وہ لوگ آمنوا بہ جو ان پر ایمان لائیں گے، وعزروہ اور جو ان کی تعظیم کریں گے، ونصروہ اور جو ان کی مدد کریں گے، واتبعوا اور جو پیچھے چلیں گے، النورا اس لائٹ کے، اس روشنی کے، الذی انزل معہ جو ان کے ساتھ نازل کی گئی۔ دیکھیے میں کہاں سے کہتا آ رہا ہوں، سورہ نساء سے، کہ نور کا لفظ قرآن کس کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ قرآن کے لیے۔ اس نور کے، اس روشنی کے پیچھے چلیں گے، الذی انزل معہ جو ان کے ساتھ اتاری گئی، یعنی قرآن کریم، اولئک هم المفلحون یہ لوگ ہوں گے جو دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں گے۔ تو جس رحمت کی دعا کی گئی تھی حسنہ کی، اس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ حسنہ آپ کی قوم کو نصیب رہے گی، لیکن آخری نبی کے آنے تک جب وہ آ جائیں گے جن کی یہ صفات ہوں گی تو پھر اسی کو ملے گی جو ان پر ایمان لائے گا۔ اس موقع پر ابن کثیر نے بہت روایتیں نقل کی اور بڑے واقعات نقل کیے ہیں، علماء کے پڑھنے کے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جمیعاً سب کی طرف۔ کیا مطلب؟ یہاں آپ کا تعارف ہوا تو جملہ معترضہ کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان روک کر کے فوراً آپ کے الفاظ میں کہلایا گیا کہ اب وہ آخری پیغمبر آ چکے ہیں، اب ان کو مانو تو تم کو اللہ کی یہ مہربانی نصیب ہو، اور وہ پیغمبر صرف بنو اسماعیل کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، آپ فرما دیجئے ساری دنیا کے لوگوں، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعاً سب کے سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کی طرف سے جس کے لیے ہے ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی، والارض اور زمین کی بادشاہی، اس اللہ نے مجھے بھیجا ہے، لا الہ، یہ ہے میرا پیغام، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا ہو، سوائے اس کے، اس کی شان کیا ہے؟ یحیی، وہ زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور وہی موت دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک وہ ہے۔ فآمنوا، اے ساری دنیا کے لوگوں مان جاؤ تم باللہ، اللہ کو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر۔ کون سے رسول؟ وہی جس کے انتظار میں ساری دنیا تھی، النبی، جو رسول ہیں، نبی بھی ہیں، الامی، جو امی ہیں اور اسی قوم میں سے ہیں جو قوم ہی امی کہلاتی ہے، الذی یؤمن باللہ، جو خود مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وکلماتہ اور اس کے وعدوں پر، واتبعوہ اور لوگوں تم ان کے پیچھے چلو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب جو اس نبی کو مانے گا اور ان کے پیچھے چلے گا، ان کی سنتوں کو اپنائے گا، بس اسی کو وہ رحمت نصیب ہوگی جس رحمت کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور یہ ہوا میں باتیں نہیں ہو رہی ہیں، گراؤنڈ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بڑی تعداد اس حق کو تسلیم کر رہی ہے آج۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن، ایک جماعت ہے، یہدون، وہ رہنمائی کرتے ہیں، بالحق، حق کے طریقے کی، حق راستے کی طرف، سچائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ذریعے سے وہ عدل و انصاف کرتے ہیں، اسی کے مطابق لوگوں میں فیصلے کرتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ وہی لوگ جن کو اللہ ایمان نصیب کر رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج بھی۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے بانٹ دیا، ہم ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بنی اسرائیل کو، قطع یقطع، کاٹا بانٹا، اثنتی عشرۃ اسباطا امما، اثنتی عشرہ 12، اسباطا 12، اسباطا خاندانوں میں، امما جماعتوں میں، 12 جماعتوں میں یہ بٹ گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی جانب، کب؟ اِذِ اسْتَسْقَاهُ، جب انہوں نے پانی مانگا تھا، یہ گزر چکا سورہ بقرہ میں، قوم جب پانی مانگا ہو ان سے، قوم ہو ان کی قوم نے، ان اضرب، کیا حکم دیا ہم نے، کیا وحی بھی، ان کے، اضرب، آپ ماریں بھی عصا کا، اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر، چنانچہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے، فانبجست، جیسا مارا، فانبجست، تو پھوٹ پڑے، منہ، اسی چٹان میں سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے۔
ہر ایک خاندان کے لیے ایک چشمہ، کیونکہ وہ خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے۔ قد علم کل اناس، پہچان، قد علم یقیناً جان لیا، کل اناس ہر شخص نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، وظللنا علیہم الغمام اور کیا نعمتیں کی، وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیہم ان پر، الغمام بادلوں کا، وانزلنا اور اتارا ہم نے، علیہم ان پر، المنہ منہ والسلوى اور سلوى، پیچھے بھی گزر چکا، منہ رات کو ایک حلوہ برس جاتا تھا، اور سلوہ ایک بٹیر جو ان کے گھروں کے اندر آتا تھا کہ مجھے پکڑو اور ذبح کرو، مشہور یہی، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ پلیٹوں میں رکھ کر ان کو دی جاتی تھی دونوں چیزیں۔ کلوا من طیبات، کھاؤ پاک چیزیں، ما رزقنا جو ہم نے روزی دی، تم کو، لیکن انہوں نے کیا کیا پھر، ایک تو مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ نہیں، ہمیں دوسری چیزیں چاہیے، اور دوسرے یہ جو اللہ کی نعمتیں ملی ان کے بارے میں بھی گستاخی کی، وما ظلمونا اور انہوں نے ظلم نہیں کیا نہ ہم پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ کیا ظلم کیا انہوں نے، دوسری چیزوں کا مطالبہ کر کے اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم کیا، ان نعمتوں کی بے قدری کی، ان کو کہا تھا کہ وقت پر جو ملے وہ کھاتے جاؤ، مگر وہ ذخیرہ کر کے رکھنے لگے تو یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ وَإِذْ قِيلَ اور یاد کرو جب کہا گیا تھا، لَهُمْ ان سے، اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ بس جاؤ تم اس بستی میں، وَكُلُوا اور کھاؤ، مِنْهَا اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو، یہ بسو اس بستی میں، اس بستی میں جاؤ اور جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ، مشہور تفسیر یہی ہے، اور قرآن کے انداز سے بھی یہی اسی کی تائید ہو رہی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ بہت بعد کے دور کی بات ہے، جب حضرت یوشع ابن نون کے دور میں انہوں نے قوم عمالقہ سے جنگ کی اور یہ فلسطین میں داخل ہوئے، اس وقت میں ان سے کہا کہ اب تم فاتح بن کر جا رہے ہو مگر اکڑنا نہیں، جھکتے ہوئے جانا اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جانا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر، اللہ اکبر، کس قدر آپ کی زبان کے اوپر شکر کے الفاظ، اور آپ کس طرح جھکے ہوئے کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک اونٹ کے کجاوے سے لگ رہی تھی۔ جھکتے ہوئے جاؤ، وَكُلُوا اور کھاؤ، مِنْهَا اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہتے ہوئے جاؤ، حِطَّةٌ حِطَّةٌ کے معنی مسئلتنا حِطَّہ ہماری گزارش صرف معافی کی ہے، حِطَّةٌ ہم کو معاف کر دیا جائے، وَادْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ تم، البابا گیٹ سے، سجدتاً جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے مطلب جھکتے ہوئے، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے، لکم معافی دے دیں گے، لکم تمہارے لیے، بخشش کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، بخش دیں گے تمہارے لیے، خطیئاتکم تمہاری خطاؤں کو، سنزید المحسنین اور خالی خطاؤں کو نہیں بخشیں گے، سنزید ہم ضرور دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو، نزید زیادہ اور دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا فبدل تو بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، منہم ان میں سے، قولا بات کو، غیر الذی اس کے علاوہ، قیل جو کہی گئی تھی، لہم ان سے، اس کو بدل کے کوئی اور بات کہنے لگے۔ ہماری تفسیروں میں لکھا ہے ان کو کہا گیا تھا کہ کہتے ہوئے جانا حِطَّہ معاف کر دے، معاف کر دے، تو وہ کہتے ہوئے گئے حِنطَہ گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے۔ یہ کیوں کیا انہوں نے کہ ذرا اس کی مخالفت کر کے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، اور ان کو کہا تھا کہ جھکتے ہوئے جاؤ، تو جھکنے کے بجائے اکڑتے ہوئے، بلکہ اپنی سریوں کے اوپر گھسٹتے ہوئے گئے۔ ہائے ہائے، فارسلنا تو بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، رجزا من السماء آسمان سے عذاب، بما کانوا یظلمون ان ظلموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے۔ یہ جو آسمان سے ان پر عذاب آیا، کیا عذاب تھا ان کے ظلموں کی وجہ سے جو ان کو ملا۔ اکثر کہتے ہیں کہ طاعون کی بیماری ان میں پھیلی اور ایک ہی دن میں کئی لوگ مرے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اور ظلم سنو ان کی تاریخ کے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی ایک نافرمانی سنو۔ وَاسْأَلْ اور آپ سوال کیجئے، ہم ان سے، عن القریہ اس بستی کے بارے میں، التی کانت حاضرۃ البحر جو بستی تھی، حاضرۃ البحر سمندر کے پاس حاضر تھی، سمندر کے کنارے پر تھی۔ اکثر کہتے ہیں کہ یہ ایلا نام کی بستی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ قصہ ہے۔ آج جس کو ایلات کہتے ہیں، جو اسرائیل کی بندرگاہ ہے، کہتے ہیں کہ یہی بستی تھی، لیکن ہم کو متعین کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
سمندر کے پاس ایک بستی تھی، اس کا تذکرہ سنو، اذ یعدون، جب وہ حدوں کو کراس کرتے تھے، فی السبت، ہفتے کے بارے میں، یعنی ہفتے کے دن بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کسی قسم کی کاروباری سرگرمی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ دن صرف عبادت کے لیے رکھو، لیکن انہوں نے ہفتے کے دن میں کیا زیادتی کی، اذ تأتیہم حیتانہم، یاد کرو تاتی آتی تھی ہم ان کے پاس، حیتانہم ان کی مچھلیاں، کب، یوم سبتہم، جب وہ ان کے ہفتے کا دن ہوتا تھا، جب وہ ہفتہ مناتے تھے اسی دن مچھلیاں آتی تھی شرعن، ظاہر ہو کر کے، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن وہ ہفتہ نہیں مناتے تھے، لا تأتیہم، تو اس دن مچھلیاں بھی نہیں آتی تھی۔ اللہ کی طرف سے عجیب آزمائش، ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تھی شرعن، ظاہر ہو کر کے، لیکن جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں بھی نہیں آتی تھی۔ کذالک، اسی طرح نبلوہم، ہم ان کو آزماتے تھے، بما کانوا یفسقون، ان کے فرما برداری سے نکل جانے کی وجہ سے، یعنی ایسا ماحول ہم بناتے تھے کہ یہ مچھلیاں کھلم کھلا آئیں، ان کا امتحان ہو اور بغیر ہفتے کے نہ آئیں۔ یہ کیوں ان کو اس آزمائش میں ہم نے ڈالا؟ اس لیے کہ وہ کچھ اور گناہ کر رہے تھے، اس لیے یہ موقع بھی ان کو ملا کہ اور گناہ کریں۔ ہائے ہائے، تو یہ ہفتے کے دن شکار کرنے لگ گئے۔ اب کیسے شکار کرتے تھے؟ ہماری تفسیروں میں مشہور ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو پانی کے سائڈ نکالتے تھے اور ایک جگہ جمع کر کے رکھتے تھے اور اتوار کو پکڑتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کو تھوڑی پکڑی، ہم نے اتوار کو پکڑی، لیکن اصل میں تو ہفتے کے دن ہی سمندر سے سائڈ پر نکالتے تھے۔ اور قرآن نے اس کی کوئی تفصیل نہیں کی، حدیث نے نہیں کی، تو سیدھا کہی ہفتے کے دن پکڑتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا امتن، ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، لما تعظون، کیوں تم نصیحت کرتے ہو، قومن، ایسے لوگوں کو، اللہ مہلکہم، اللہ جن کو ہلاک کرنے والا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ کہتے ہیں کہ ان کے 3 طبقے ہو گئے۔ ایک طبقے نے مچھلی پکڑنی شروع کی، باقی نے ان کو سمجھانا شروع کیا، پھر ان سمجھانے والوں میں سے ایک طبقہ سمجھا کر تھک گیا اور وہ سائڈ بیٹھ گیا کہ دفع کرو، اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ جب یہ مانتے ہی نہیں تو جو دوسرا ایک طبقہ تھا وہ مسلسل ان کو منع کرتا رہا، تو یہ طبقہ ان کو کہنے لگا کہ کیوں سمجھاتے ہو بھائی، جب یہ مانتے نہیں اور اللہ نے ان کو ہلاک ہی کرنا ہے، اب ان کے سمجھانے سے کیا فائدہ؟ لیکن وہ جو طبقہ سمجھا رہا تھا انہوں نے بڑا عارفانہ جواب دیا، قالوا، انہوں نے کہا، معذرۃ الی ربکم، تمہارے رب کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے۔ یہ بھی بڑا عارفانہ ہے، اپنا رب نہیں کہا، تمہارا رب، کہ کل جب ہم اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو ان کو کیا سزا ملے یہ بھاڑ میں جائیں، ہم سے پوچھا جائے گا نا تم نے کیا کیا تھا، تو ہم عذر پیش کریں گے کہ ہم سمجھاتے ہیں۔ اور وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے سمجھاتے ہیں کہ داعی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، لَعَلَّهُمْ، شاید کہ یتقون، وہ باز آ جائیں، شاید کہ وہ بچ جائیں، ہو سکتا ہے تو کرتے رہیں گے اپنا کام۔ فَلَمَّا نَسُوا، تو جب وہ بھول گئے، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اس چیز کو جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی، سب باتیں بھول گئے اور پانی سروں سے کراس ہو گیا، تو پھر کیا ہوا، انجینا، ہم نے نجات دی، الذین، ان لوگوں کو، ینہونا، جو روکتے تھے دوسروں کو، عن السوء، برائی سے، ان کو ہم نے نجات دی، واخذنا، اور پکڑا ہم نے، الذین ظلموا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، بعذاب بئیس، زبردست عذاب میں، بئیس کے معنی خطرناک، شدید، باس کے معنی اصل میں خود عذاب ہے، اسی سے جب بئیس آیا تو خطرناک عذاب، اور عذاب پھر پیچھے لفظ موجود ہے تو ہم ترجمہ کریں گے ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو ہم نے پکڑا، بعذاب من بئیس، شدید عذاب میں، بما کانوا یفسقون، ان کے فرما برداری سے نکلنے کی وجہ سے۔ اور ان کو کیا سخت سزا دی، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ ان کو بندر بنایا گیا، اور پھر سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا کچھ سور بھی بنے تھے، اللہم احفظنا، مگر مر بھی گئے تھے ساتھ ساتھ میں ہی۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، جنہوں نے روکا تھا ان کو ہم نے بچایا، تو جنہوں نے جو نہیں باز آئے تھے ان کو ہم نے سخت عذاب دیا، تو جو وہ کہہ رہے تھے وہ ٹینشن والے، غصے والے کہ دفع کرو ان کو، جب یہ مانتے ہی نہیں، ان کا کیا ہوا؟ ان کا تو کوئی تذکرہ نہیں کیا قرآن پاک نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے شاگرد حضرت اکرمہ سے پوچھا کہ تیسری جماعت کہاں گئی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ بچ تو گئے
لیکن اتنا اچھا کام نہیں تھا کہ قرآن ان کا تذکرہ کرتا، اس لیے قرآن نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے خوش ہوئے، فرمایا بیٹے تم سمجھ گئے قرآن کو۔ فلما عتوا، تو جب وہ حدوں کو کراس کر گئے، جب انہوں نے سرکشی کی عن اس چیز سے مانہو عنہ جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو کیا سزا ملی؟ آ گئی۔ قلنا، ہم نے کہا ہو جاؤ، قلنا لہم، ہم نے ان سے کہا کونو، ہو جاؤ تم قردۃ بندر، خاسئین ذلیل، جو وہاں پڑا تھا یہاں بھی آ گیا، ہو جاؤ تم ذلیل بندر بن گئے، مگر مر گئے ساتھ ساتھ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور یہ سزا تو ملی اس دور کے لوگوں کو۔ یہاں بتایا گیا کہ یہودی پلٹ کر گناہوں کی طرف آتے ہیں، اور ہم کو کیوں سنایا جا رہا ہے کہ تمہارا حشر بھی یہی ہونے والا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور یاد کرو جب اعلان کر کے سنایا ربک، تیرے رب نے، تأذن جتا دیا، سنا دیا، اعلان کر کے بتا دیا، ربک تیرے رب نے کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ کیا بتا دیا؟ کہ تم بار بار نافرمانیاں کرو گے، اور تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ لَيَبْعَثَنَّ، ضرور بھی ضرور مسلط کرے گا اللہ علیہم، ان پر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک مسلط کرتا رہے گا۔ کس کو؟ مَن یَسُومُہم، جو ان کو سزا دے گا، سوء العذاب، بدترین عذاب کی ان کو سزا دے گا۔ چنانچہ یہودیوں کی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے، کبھی ان پر تیتوس مسلط ہوتا ہے، کبھی ان پر بخت نصر مسلط ہوتا ہے، اور کبھی اسلامی طاقت سے وہ ٹکراتے ہیں تو پھر مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں، اور کبھی ان کے اوپر ہٹلر جیسا ظالم مسلط ہوتا ہے۔ لیکن یہ وقفے سے ہوتا ہے، تو اللہ کے ہاں جو بیچ کا وقفہ ہے وہ بھی لمبا چوڑا ہوتا ہے، یعنی کافی زمانہ وہ بھی گزرتا ہے کہ جس میں اچھے حالات ہوتے ہیں، پھر یہ گڑبڑ کرتے ہیں، پھر گناہوں کی حدوں کو کراس کرتے ہیں تو پھر سزا ملتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلسل ہر روز یہی ہوتا رہتا ہے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی ہے، اگر کوئی توبہ کرے فوراً معاف کرتا ہے۔ وقطعناہم، اور ہم نے بانٹ دیا ان کو، فی الارض، زمین میں، امما، مختلف جماعتیں بنا کر۔ پہلے تو 12 جماعتوں میں بٹے تھے، اب زمین میں بانٹ دیا، بکھیر دیا دنیا میں۔ یہ 1918 تک ساری دنیا میں یہ بکھرے ہوئے تھے، اس کے بعد جمع ہونا شروع ہوئے اسرائیل میں۔ منہم الصالحون، ہیں ان میں سے کچھ نیک لوگ، ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایسے نہیں ہیں۔ مطلب ایک تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ایمان نہیں لایا تو وہ نیک تو نہیں رہا، البتہ اخلاقی طور پر کچھ اچھے کام کرنے والے بھی ہیں اور کچھ خراب بھی ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، اور ہم ان کو آزماتے رہے، بالحسناتی، اچھی حالتوں سے، وَالسَّيِّئَاتِ، اور بری حالتوں سے۔ اب اچھی حالتیں کون سی بن گئی؟ وہ میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھی ان کے ایسا دور بھی آیا کہ کافی اچھا زمانہ گزرا، جیسے آج بھی اچھا زمانہ گزر رہا ہے، اور یہ ہم کیوں ان کو جھٹکے دیتے رہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ واپس پلٹیں۔ دیکھیے یہی بات فرعونیوں کے ساتھ پیش آئی، لیکن جو وہ طبقہ جو فرعونیوں کے مقابلے میں تھا، جب وہ نافرمانی پر اترا تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ہم اچھی حالت اور بری حالت ان پر لاتے رہے، یہ تو پچھلے دور کی بات ہے۔ اب کیا صورتحال ہے؟ فرمایا اب تو حدوں کو ہی کراس کر گئے۔ فَخَلَفَ، تو جانشین بنے، من بعدہم، ان کے بعد، خلفن، کچھ ایسے برے جانشین، کچھ ایسے غلط قسم کے جانشین، ورث الکتابہ، جو کتاب کے وارث بنے، بڑوں کے بعد وہ وارث بنے، مگر کیسے ہیں؟ یا خذون، لے لیتے ہیں، عرض ھذا الادنی، عرض سامان، ھذا الادنی، اس کمینی دنیا کا، اس کمینی دنیا کی دولت لے لیتے ہیں، لیکن ساتھ میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ دیتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا، ان قریب ہماری بخشش ہو جائے گی۔ مطلب بے شک ہم نے یہ رشوت لی ہے، گندا مال لیا ہے، لیکن توبہ شوبہ کریں گے، معاف کر دیا جائے گا۔ مگر یہ بات ہم توجہ سے سنیں، توبہ سے کیسے گناہ معاف ہوتا ہے؟ جب آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ بے شمار لوگ خالی سمجھتے توبہ، توبہ کہنے کا نام توبہ ہے، نہیں، توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جب آئندہ آدمی اس طرح کا گناہ کرنے سے پکی توبہ کرے، دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ ان کا حال کیا ہے؟ وَإِن عَرَضٌ، اور اگر آ جائے ان کے پاس سامان مثلہ، اس کے جیسا، پھر رشوت کا، حرام کا مال آ جائے، یا خذوہ، پھر اس کو لے لیتے ہیں۔ ہر صبح توبہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں معاف ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ موقع ملے پھر دوبارہ ویسی گناہ۔ الم یؤخذ علیہم،
کیا نہیں لیا گیا علیہم ان سے میثاق الکتابی کتاب کا وعدہ، اللہ یقولو کہ نہیں کہیں گے وہ علی اللہ اللہ پر الا الحق مگر سچ بات حق بات، ودرسوا ما فیہ اور پڑھا انہوں نے ما فیہ جو اس میں ہے، یہ کتاب میں ان سے پکا وعدہ لیا تھا اور وہ کتاب آج بھی ان کے پاس موجود ہے اور یہ اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں مگر اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے۔ والدار الآخرہ اور کیا نہیں پڑھا انہوں نے کتاب میں، والدار الآخرہ اور آخرت کا گھر خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو بچتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں یا حرام کا رشوت کا مال کھانے سے بچتے ہیں۔ افلا تعقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ والذین یمسکون بالکتاب اور وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین بے شک ہم ضائع نہیں کرتے ہیں اصلاح کرنے والوں کے اجر کو۔ مطلب جو لوگ نماز قائم کریں گے اور تورات قائم کریں گے اور تورات کے حکموں پر عمل کریں گے وہ میرے پیغمبر پر ضرور ایمان لائیں گے، اور جب ان کو ایمان نصیب ہوگا تو ان کو گزشتہ نیکیوں کا بھی ثواب ملے گا، آئندہ کا بھی ملے گا، اور اگر ایمان نہیں قبول کریں گے تو کفر کی وجہ سے سب کچھ ضائع ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔